بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ رب العالمین، مالک یا پالنے والے سارے جہانوں کا، جو مالک سارے جہان والوں کا۔ تعلق، اس کا تعلق ہم سے چند طرح ہے۔ ایک یہ کہ اس میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس میں اس کی وجہ بتائی گئی۔ یا یہ کہ وہ دعویٰ تھا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اس کی دلیل بیان کی گئی۔ یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق بھی ہے۔ دوسرے اس طرح کے رب کی حمد کرنے والے چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو محض رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی حمد کریں اور کوئی اپنا نفع ان کے مد نظر نہ ہو، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور خواص اولیاء اللہ۔ دوسرے وہ جو اپنے پر اس کے بے شمار احسانات دیکھ کر اس کی حمد کریں، جیسے عام شکر گزار بندے۔ تیسرے وہ جو آئندہ رحمت کی امید پر اس کی حمد کریں، جیسے عام گنہگار امیدوار بندے۔ چوتھے وہ جو اس کی ہیبت و جلالت سے ڈر کر اس کی حمد کریں۔ پہلے گروہ کے لیے فرمایا گیا الحمدللہ، دوسرے گروہ کے لیے فرمایا رب العالمین، یعنی چونکہ وہ تم کو برابر پال رہا ہے، روزی دے رہا ہے، اس کی حمد کرو۔ تیسرے گروہ کے لیے فرمایا گیا الرحمن الرحیم، یعنی چونکہ وہ تم پر آئندہ بھی رحم فرمائے گا، لہٰذا تم اس کی حمد کرو۔ چوتھے گروہ کے لیے فرمایا گیا مالک یوم الدین، یعنی چونکہ وہ شہنشاہ ہے، ہر طرح تم پر قدرت رکھتا ہے، اس سے ڈرو اور اس کی حمد کرو۔ غرض کے چاروں جملوں میں نہایت اعلیٰ درجہ کا تعلق ہے، اور اس ترتیب کیسی عمدہ ہے کہ حمد کرنے والوں کے مرتبوں کے مطابق ہے۔ تفسیر۔ لفظ رب کے تین معنی ہیں، مالک، سردار، پالنے والا، اور تینوں معنی اس جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ مالک تو اس لیے کہ سارے جہانوں کا مالک ہونا، ہمیشہ سے مالک ہونا، ہمیشہ تک مالک رہنا، ہر طرح مالک ہونا، حقیقی مالک ہونا۔ یہ خاص حق تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ جس کسی کو اس نے ملکیت عطا فرمائی وہ محدود ہے، کسی خاص وقت سے ہے، کسی خاص وقت تک کے لیے ہے، خاص حیثیت سے ہے اور رب کی عطا سے ہے۔ آپ اپنے جانور کے مالک ہیں، لیکن اس کی ہر چیز کے مالک نہیں، نہ ہمیشہ سے مالک تھے اور نہ ہمیشہ مالک رہیں گے۔ اسی طرح اور چیزوں کو بھی قیاس کر لو۔ سردار کے معنی اس لیے درست ہیں کہ سردار وہ جو بلند مرتبہ رکھے، اور بے شک حق تعالیٰ سب سے بلند مرتبے والا اور اعلیٰ ہے۔ جس کسی کو عزت اور عظمت ملی اسی کی عطا سے ملی، اس لیے اس کا نام اعلیٰ، عظیم اور اس کی صفت تعالیٰ ہے۔ تیسرے معنی ہے پالنے والا۔ اس معنی میں نہایت ہی وسعت ہے۔ کس کو پالنے والا، کب سے پالنے والا، کب تک پالنے والا، اور کس طرح پالنے والا۔ کس کو پالنے والا؟ رب العالمین سے معلوم ہوا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا۔ کب سے کب تک پالنے والا؟ یہ بھی اسی سے معلوم ہوا کہ جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گا اس کی ربوبیت کی بارش ان پر ہوتی رہے گی کہ کس طرح پالنے والا۔ یہ بھی اسی سے معلوم ہوا، یعنی ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب کہ وہ چیز پہلے بن کر آ جائے اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی، اور خاص کی تربیت ہوتی ہے، ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا۔ دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں، جن کے متعلق رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کما ربیانی صغیرا،
دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے، لیکن جب بچہ باپ کی پیٹھ میں ہے اور ماں کے پیٹ میں آئے، نطفہ بن کر رہے، خون کا قطرہ بنے، گوشت کا لوتھڑا بنے، اس میں عضو وغیرہ بنے، پھر اس میں روح پیدا ہو، ان تمام وقتوں میں ماں باپ کو اس کی پرورش سے کوئی تعلق نہیں۔ جب خیریت سے پیدا ہو گیا تو رب ہی نے ماں کے سینے سے دودھ کی 2 نہریں جاری فرمائیں۔ ماں نے صرف یہ کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ اسی بچہ کے منہ میں دے دیا۔ اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی۔ معدے میں پہنچ کر اس کا ہضم ہونا اور بچے کا پلنا بڑھنا، اس میں ماں کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر دودھ کا بہانہ بھی 2 سال تک رہا، بچہ بڑا ہوا، ماں نے یہ بھی بند کر دیا۔ غرض کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا، ماں کی پرورش گھٹتی گئی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ بچہ جوان اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو اب معاملہ الٹ ہو گیا، ماں خدمت کی محتاج اور بیٹا خدمت گار۔ اگر اسی دوران میں بچہ مر گیا تو پھر تو کسی طرح کا ظاہری تعلق رہا ہی نہیں۔ قربان اس رب العالمین کے جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں پالے، ماں کے پیٹ میں پالے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری، جیتے ہر حال میں پالے اور سب کو پالے، پھر کسی سے اس کا معاوضہ طلب نہ کرے، اس لیے وہی رب العالمین کہلانے کا مستحق ہے۔ پھر ہر طرح پالتا ہے، جسم کے ظاہری اعضاء کو اور طریقے سے پرورش کرتا ہے، باطنی اعضاء کی پرورش کا اور طریقہ مقرر فرمایا۔ جان کو اور طریقے سے پالا، ایمان کو اور طرح سے پرورش کیا۔ پاک ہے وہ جس نے ہڈی کان سے سنایا، چربی آنکھ سے دکھایا اور گوشت زبان سے بولنے کی طاقت دی۔ پھر ان چیزوں کو قسم قسم کے پھلوں اور دانوں سے پرورش فرمایا، جس وقت جس طرح جس کی پرورش کی ضرورت تھی اسی طرح اس کو پالا۔ درختوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی تو ان کے لیے باغبان کو خدمتگار مقرر کیا، جس نے ان کو وہیں کھاد پہنچائی۔ بادلوں کے بہشتیوں کو حکم دیا کہ تم سمندر سے پانی لے کر ان کو پلاؤ، غرض کہ ان کی ہر ضرورت وہیں کھڑے کھڑے پوری کی۔ پرندوں میں حرکت کی طاقت نہ تھی لیکن روزی کمانے کی طاقت نہ تھی، ان کو حکم دیا کہ تمہارے گھونسلوں میں تمہارا رزق نہ پہنچے گا تو تم یہاں سے جاؤ۔ پرندوں میں حرکت کی طاقت تھی لیکن روزی کمانے کی طاقت نہ تھی، ان کو حکم دیا گیا کہ تمہارے گھونسلوں میں تمہارا رزق نہ پہنچے گا، تم یہاں سے جاؤ۔ کھیت میں کسان نے تمہارے لیے غلہ تیار کر رکھا ہے، جاؤ اور چگ آؤ۔ وہ صبح کو بھوکے نکلے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹے۔ حضرت انسان کو حرکت کرنے کی بھی طاقت تھی اور کمانے کی بھی۔ انہیں وہ حکم دیا گیا کہ تم کو درختوں اور جانوروں کی طرح بغیر کمائے روزی نہ ملے گی، وہ مجبور ہیں اور تم مختار۔ گھر سے نکلو بھی اور روزی کماؤ بھی، بیج تم ڈالانا، باقی بارش دھوپ وغیرہ سے تمہاری امداد ہم کریں گے۔ حضرت انسان بھی جب تک بے دانت والے ناسمجھ بچے رہے تب تک ان کو بھی دودھ پلا کر بغیر محنت کرائے پالا، غرض کہ ہر طرح پالنے والا ہے۔ یہ اس کی لامتناہی تربیتوں کا ایک نمونہ ہے۔